AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी बात करता हूँ इसराइल और फ़लस्तीन पर कि हालात बहुत कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। जब हम जितने भी अखबारात हैं या अरब के चैनल्स हैं या इसराइल के चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं, उनको देखते हैं तो पता चलता है कि हालात बहुत कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। हमास का इसराइल पर हमला और इस वक्त का सबसे बड़ा हमला और ख़तरनाक हमला, तकरीबन इसराइल में भी 250 के करीब अमवात हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और इसी तरह जो इसराइल की आगे से जवाबी कार्रवाई थी उसमें भी फ़लस्तीन के आम लोगों में से भी तकरीबन इतने ही लोग, बल्कि इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हैं और शहीद भी हो चुके हैं। मकसद कहने का ये है कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सोचा और बहुत एक किस्म की तहकीकात की, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। क्योंकि ये देखें, ये इसराइल और फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर का जो मसला है, ये खित्ते में एक लावा है जो भड़क रहा है और किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन कश्मीर का मसला तो शायद ठंडा हो जाए, लेकिन फ़लस्तीन और इसराइल का मसला कभी ठंडा नहीं होगा। तब तक ठंडा नहीं होगा जब मुसलमान लीडरों में और गैर मुस्लिम लीडरों में एक बात पर इत्फाक नहीं हो जाता कि फ़लस्तीन के लोगों को उनका हक दिया जाए और फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए। तब जाके जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उनको मिलेंगे, तो तब जाके ये मसला हल होगा। वरना दूसरी साइड में जो इसराइल है, वो अमेरिका सुपर ताकत सिर्फ नाम का है, लेकिन ताकत बहुत ज़्यादा इसराइल के पास है। ये बात हम अगर न भी कहें न भी तस्लीम करें तो करनी पड़ेगी। वजह यह है कि इसराइल के पास अमेरिका से भी ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं और इसराइल की ताकत पूरी दुनिया में मौजूद है, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। ये हक पर यह बात है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े मुल्क इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर चुके हैं और जो रहते थे वो भी रेडी है। लेकिन देखें, ये चीज़ अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी साइड में दूसरी जो चीज़ है वो अपनी जगह पर। फ़लस्तीन के अंदर एक तंजीम है हमास, छोटी सी तंजीम है, बहुत ज़्यादा होंगे तो तकरीबन 80,000 या लाख के करीब लोग होंगे उसके साथ, यानी कि जो जंगजू हैं। इससे भी कम होंगे, जंगजू जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, लेकिन आम लोग तो बहुत ज़्यादा है, पूरा फ़लस्तीन ही उनके साथ है। लेकिन जो जंगजू हैं या जो लड़ाई करने वाले वो लोग हैं। दूसरी साइड में इसराइल है जो कि दुनिया के ख़तरनाक असले से लैस है, यानी कि उसके पास वो हथियार हैं कि जो अमेरिका के अलावा, रूस, चीन के अलावा कोई मुल्क सोच भी नहीं सकता। ऐसे हथियार हैं उसके पास। लेकिन फिर भी फ़लस्तीन की जो तंजीम है छोटी सी, उसने इसराइल के अंदर भी खौफ पैदा किया हुआ है। ये ठीक है कि वो नहीं लड़ सकते खुलकर, वो उनका सामने मुकाबला नहीं कर सकते और न ही कोई और मुल्क कर सकता है, चाहे वो कोई भी इस्लामी मुल्क है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं सीधी बात करता हूँ, हम अवाम जो है हम तो जज्बाती हैं, हम तो कह देते हैं, लेकिन आप ऊपर की सतह पर जाएं तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि हमारे जो खास करके फौज को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनसे अगर कोई बात निकले तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी भी ताकत नहीं है कि वो इसराइल से मुकाबला करें या जंग लड़ें। वैसे भी पाकिस्तान तो खैर बहुत कमज़ोर हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान तो वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, किसी भी जंग का सोचने का भी मुतमल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम भी, पाकिस्तान भी, यानी कि 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, बड़ी फ़ौज है, छठी बड़ी फ़ौज है, असला भी ठीक ठाक है, सारा कुछ है, लेकिन हम लड़ाई नहीं लड़ सकते इसराइल से भी और इंडिया से भी। वजह यही है कि हमने पाकिस्तान को खास करके जो माइशी एहलियत है उसमें बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे गिरा दिया है। और जब तक
عوام یا معیشت بہتر نہیں ہوتی یا عوام ساتھ نہیں دیتی کوئی ملک بھی لڑ نہیں سکتا۔ میرا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ دکھ تو ہو رہا ہے، دیکھیں جس طرف بھی جنگ میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ کون مارا جا رہا ہے یا کون، کیونکہ اس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ کون آگے ہے، دشمن ہے، دوست ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، بچہ ہے، عورت ہے، نہیں، پھر آنکھیں بند کر کے اٹیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ میں دیکھیں جتنی بار نقصان ہو رہا ہے وہ عام لوگوں کا ہو رہا ہے، عام پبلک زیادہ اس میں افیکٹ ہو رہی ہے دونوں سائڈوں میں۔ یہی بات ہمارے کشمیر کی بھی ہے، ہمارا کشمیر تو نہیں لیکن جموں کشمیر کی ہے، کیونکہ ہمارا اپنا کشمیر بھی ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا تو ہم اس کشمیر کی بات کیسے کر سکتے ہیں، تو جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ یہی بات اس کی بھی ہے، اور ہمارے کشمیر کے بھی جب بھی فائرنگ ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے تو دونوں سائڈوں میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں زیادہ تر۔ میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے اس لیے ریڈی ہوا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حماس نے تو ایک پیغام دے دیا ہے، اور جو پیغام انہوں نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر شخصیت کے لیے، ہر طاقتور کے لیے، چاہے وہ کسی ملک کا طاقتور ہے یا کسی ادارے کا طاقتور ہے۔ لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں فلسطین چھوٹا سی جگہ ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل ملک چھوٹا سا ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے ہر لحاظ سے، اور اگر اسرائیل فلسطین کے ان یعنی کہ بغیر اسلحے کے لوگوں پر کنٹرول نہیں کر سکا اتنا عرصہ لڑنے کے باوجود بھی، اور انڈیا کی تقریباً 9 لاکھ فوج کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے، وہ اگر کشمیریوں کو کنٹرول نہیں کر سکی تو ہمارے طاقتوروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جس چیز پہ ناز کر رہے ہیں یا جس حساب سے وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، جس میں سے تقریباً اگر بہت کم بھی بولو یعنی کہ 0% بولو تو 2.5-3 کروڑ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، بلکہ میں یہ 0 کر کے بول رہا ہوں، اگر صحیح طریقے سے سوچا جائے تو تقریباً 8 سے 10 یا 15 کروڑ سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن چلو 2.5 کروڑ ہی کر لو، تو 2.5 کروڑ کی آبادی والا ملک جس میں 2.5 کروڑ کے لوگ ایک سائڈ میں ہوں یا 3 کروڑ جن میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ اگر جب ہم طاقت آزما رہے ہیں، ہم کسی اور کو ان کے اوپر تھوپ رہے ہیں طاقت کے ذریعے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا یا سر اٹھا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ملک کے طاقتور ادارے کے سربراہ ہو، آپ ملک کے سربراہ نہیں، آپ ایک ادارے کے سربراہ ہو، آپ ایک ادارے کو کنٹرول کرتے ہو، آپ کا کام ہے کہ آپ کے لیے سب برابر ہے، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے، وہ اپنا سوچتی ہے، لیکن آپ کے لیے سب ایک جیسے ہیں۔ آپ اگر ایک شخص کو جن کو عوام نہیں مانتی ان کو کسی کے اوپر لاگو کرو گے، جس طرح دیکھو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کر لیا اور اپنا قانون لاگو کرنے کے لیے اس نے پورا پریشر ڈالا، ادھر سے فلسطینیوں کو نکالا، تو آج وہ بات ہو گئی۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چھوٹی سی جنگ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور یہ تقریباً عالمی جنگ کا آغاز نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں اب ہر ملک کودے گا، چاہے وہ امریکہ ہے یعنی کہ یورپ کے ملک ہیں یا ایشیا کے ہیں یا روس ہے یا چائنا ہے، ہر ملک کودے گا، اور لڑائی بڑوں کی ہوگی، پسیں گے بیچ میں غریب لوگ۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے طاقتوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسرائیل نہیں کنٹرول کر سکا، انڈیا نہیں کنٹرول کر سکا، تو چھوٹے چھوٹے خطوں کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ اتنی بڑی آبادی کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ لوگ مجبور ہو جائیں گے تو لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، تو جب ہاتھ اٹھے گا تو وہ ہاتھ بھی نہیں دیکھے گا، جس طرح آپ کا ہاتھ ابھی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں دیکھے گا کہ آگے کون ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے آپ پاکستان کی خاطر مذاکرات کروائیں، الیکشن کروائیں، اور اپنی عزت بھی بچائیں اور پاکستان کو بھی بچائیں۔ آپ کے لیے میرا یہی مشورہ ہے، یہ چھوٹا سا دماغ ہے، اس میں چھوٹا سا ہی مشورہ آ سکتا ہے، بڑے بڑے صحافی اینکر یا جو لوگ ہیں وہ تو اپنا مشورہ دے دیتے ہیں، لیکن میں پاکستان کی خاطر یہ چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو کسی ایک کو لانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ آزادانہ ماحول میں الیکشن کروائیں، جو بھی آئے
اس کو حکومت دیں، کیونکہ آپ کی طاقت تو آپ کے پاس رہے گی، جتنا سا آپ رہیں گے، زیادہ سے زیادہ 3 سال ہے، 3 سال نہیں تو ایکسٹینشن لے کے 6 سال ہوں گے، اور مارشل لا لگائیں گے تو 10 سال ہو جائیں گے، کیونکہ 10 سال سے زیادہ تو کوئی، بس آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا دوستو۔ اب تک کے لیے یہی میری پیغام بھی ہے، یہی میری ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔